نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ گزشتہ بیان میں بحر شریعت حصہ 15 میں قربانی کے بیان مسائل عرض کیا۔ آگے جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مسئلہ میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس کے گوشت کا وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست و احباب کو دے۔ میت کی طرف سے قربانی کرے، مرحوم کی طرف سے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا گوشت فقیروں کو دے دے، کیونکہ گوشت اس کی ملک ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر میت نے کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ سارا گوشت تک صدقہ کر دے۔ میت نے اگر کہہ دیا تھا میری طرف سے قربانی کر دینا، میت نہیں کہے گا، مطلب اس نے کہہ دیا تھا، وہ انتقال ہو گیا، تو اب چونکہ وہ اس کی وصیت ہے اس لیے وہ مکمل گوشت صدقہ کیا جائے گا۔ اور نہیں کہا تھا اور ہم لوگ مرحومین کے اصحال ثواب کرتے ہیں تو وہ اصحال ثواب ہے۔ مسئلہ قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول اور رسی اور اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، وہ ہار ان چیزوں کو صدقہ کر دے، وہ ہار ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے۔ مثلا اس کی جا نماز بنائی، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان، ڈول وغیرہ بنائے، یا کتابوں کی جلد دو میں لگائے، یہ سب کر سکتا ہے اس کے نفع کو باقی رکھتے ہوئے۔ قربانی کا جو چمڑا ہے اور جو ہے قربانی کا جو جانور ہے اس کے گلے میں رسی ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، تو وہ ہار ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے کسی کام میں لا سکتا ہے، مصلی بنایا اور کوئی وہ چیز باقی رکھے، باقی رکھتے ہوئے۔ چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے، اجرت پر نہ دے، اور اگر اجرت پر دے دیا تو اس کی اجرت صدقہ کر دے۔ اگر قربانی کا جانور ہے اس کے چمڑے سے کوئی چیز بنائی، مگر جو چیز بنائی ہے اس کو اجرت پہ دے دیا ہے، اس سے کما رہا ہے، تو پھر اس کی جو اجرت مل رہی ہے اس کو صدقہ کرنا ہے۔ ہاں اگر اجرت پہ نہیں دے رہا ہے، خود کے لیے رکھا ہے تو جائز ہے۔ مسئلہ قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اسے نفع اٹھایا جائے، جیسے کتاب ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے، جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، روپیہ، پیسہ۔ اگر اس نے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا تو ان چیزوں کو صدقہ کر لے، صدقہ کر دے۔ یعنی اگر ایسی چیز اس چمڑے کے عوض میں لی ہے جس سے نفع اور اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے، جیسے کتاب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے۔ مگر ایسی چیز جس کو باقی نہیں رکھا جا سکتا ہے، چمڑے کے بدلے میں سالن خرید لیا، روٹی خرید لی، چمڑے کے بدلے میں سالن خریدا، روٹی خریدی، یا سرکہ خریدا اور اس کا روپیہ پیسہ، تو اگر اس نے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا ہے تو ان چیزوں کو صدقہ کر دے، ان چیزوں کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ مسئلہ
اگر قربانی کی کھال کو روپیے کے عوض میں بیچا، قربانی کی کھال روپیے کے عوض میں بیچا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات پر بال بچوں پہ صرف کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کر دے گا، تو جائز ہے، تو جائز ہے۔ پیسہ اس کا جو آیا اس کو صدقہ کر دیا، کسی فقیر کو دے دیا۔ اس لیے جیسا کہ آج کل یہ مسئلہ فتاوی عالمگیر، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ کھال مدارس دینیہ میں دے دیتے ہیں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، جیسا کہ آج کل لوگ کھال مدارس دینیہ میں دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہاں کھال بھیجنے میں بڑی دقت ہوتی ہے تو اسے بیچ کر روپیہ بیچ دیتے ہیں، مدرسے میں روپیہ دے دیا، یا کئی شخصوں کو دینا ہوتا ہے، اسے بیچ کر دام ان فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ بیع جائز ہے اور اس میں حرج نہیں۔ اور حدیث میں جو اس کے بیچنے کی ممانعت ہے اس سے مراد اپنے لیے بیچنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے قربانی کی کھال کو نہ بیچا جائے، وہاں بیچنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو بیچنے کے بعد اس کی جو رقم آ رہی ہے اس کو اپنی ذات یا اپنے بال بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، تب منع ہے وہ حدیث کا مطلب۔ مگر اس کو بیچ کر جو پیسہ آ رہا ہے یہ مدرسے میں دے رہا ہے یا فقیر کو دے رہا ہے تو جائز ہے، تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ قربانی کی چربی اور اس کے سری، پائے اور اون اور دودھ جو ذبح کے بعد دوہا ہے، ذبح کے بعد بھی دوہا ہے، ان سب کا وہی حکم ہے کہ اگر ایسی چیز کی عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کرے گا تو اس کا صدقہ کر دے، اگر ان چیزوں سے جو ہے سالن روٹی لی ہے تو پھر ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں کوئی چیز، قصاب، قصاب سمجھے، ذبح کرنے والا، ذابح، قصائی، قربانی کا چمڑا، گوشت یا اس میں کی کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ اچھا تو ذبح کر لے، اس کے بدلے میں چمڑا تو لے جانا، یہ تو اس قربانی کا چمڑا، گوشت یا کوئی بھی چیز ذبح کرنے والے ذابح کو اس کے ذبح کرنے کے عوض میں اجرت میں نہیں دے سکتا، کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے۔ بھئی وہ ذبح کیا ہے تو اس کی محنت دے دے اس کو، چمڑے کے بدلے میں۔ کہیں کہیں ہوتا بھی ہے ایسا، وہ لوگ چمڑا لے جاتے ہیں، اس کو نہیں، ہاں اگر وہ لے کر اس کی رقم اگر دینی کام، مدرسہ وغیرہ یا ان چیزوں میں صرف کرتے ہیں جس کا حکم ہے شرع میں، تو وہ گویا بیچا نہیں گیا، گویا اس نے اتنی مدد کی کہ یہاں سے خود لے گیا تو اور اس کو دے دے گا مدرسے میں، یا اس کی رقم کو صدقہ کرے گا وہ، مگر اجرت کے طور پہ اس کو نہیں دے سکتے۔ مسئلہ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ دوہنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ لایا ہے ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، تو اب ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کے بال، چونکہ وہ بال بھی آج کام میں آتے ہیں، اس کے ناخن بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بال اور جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ دوہنا ذبح سے پہلے، قربانی سے پہلے مکروہ اور ممنوع ہے۔ اور قربانی کے جانور پہ سوار ہونا یا اس پر کوئی چیز لادنا، قربانی کے جانور پر سوار ہونا یا اس پہ کوئی چیز لادنا، اس کو اجرت پر دینا، غرض اس سے منافع حاصل کرنا منع ہے۔ ابھی تو بقرہ عید میں، قربانی میں 10 دن ہے تو 10 دن اس کو سواری کے طور پہ استعمال کر لے، سواری کے طور پر۔ ابھی تو نہیں ہوتا ہے، اگلے زمانے میں ان کی زیادہ سواریوں کی اہمیت تھی، ابھی تو گاڑیاں ہیں،
اب وہیں قربانی کے جانور پہ سوار ہونا یا اس پر کوئی چیز لادنا، اس کو اجرت پر دینا، غرض اس سے نفع حاصل کرنا منع ہے۔ اگر اس نے اون کاٹ لی یا دودھ دوہ لیا تو اسے صدقہ کر دے۔ قربانی کے جانور کا اون کاٹ لیا، اون تو بڑا قیمتی ہے آج، اور اس سے دودھ اس کو صدقہ کر دے، اور اجرت پر جانور کو دیا ہے تو اس کی اجرت کو صدقہ کر دے۔ 10 دن ہے اور کسی کو اس جانور، چونکہ چھوٹے جانور کی بات الگ ہے، اونٹ وغیرہ بڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس زمانے میں یہ آج کے زمانے کی جو بڑی مرسیڈیز کاریں ہیں اس زمانے کی کاریں تھی۔ ریگستان کے گھوڑے ہیں، یہ ریگستان کے جو ہے ریگستان کا جہاز ہے۔ اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریگستان کا جہاز۔ تو اس کی بہت کی جو ہے اس کو کام میں اور سفر میں استعمال ہوتا تھا۔ تو اگر اس نے اون کاٹ لی یا دودھ دو لیا تو اسے صدقہ کر دے، اور اجرت پر جانور کو دیا ہے تو اس کی اجرت صدقہ کر دے۔ اور اگر خود سوار ہوا جانور پر اور اس پہ کوئی چیز لاد دی تو اس کی وجہ سے جانور میں جو کمی آئی اتنی مقدار میں صدقہ کر دے۔ اپنے کام میں استعمال کر لیا اس قربانی کے جانور کو، اور اس کی وجہ سے اگر اس جانور میں کوئی کمی آ گئی ہے تو پھر اب وہ دیکھا جائے گا کس اعتبار کی کمی ہے، تو اب اتنی مقدار میں وہ رقم صدقہ کر دے۔ مسئلہ، جانور دودھ والا ہے تو اس کے تھن پہ ٹھنڈا پانی چھڑکے کہ دودھ خشک ہو جائے۔ اگر اس سے کام نہ چلے تو جانور کو دو کر دودھ صدقہ کر دے، دودھ صدقہ کر دے۔ مسئلہ، قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، قربانی کرنے سے پہلے اس کے بچے پیدا ہوئے، قربانی سے پہلے اس کے بچہ پیدا ہوا تو بچہ کو بھی ذبح کر ڈالے، اس کو بھی ذبح کر ڈالے۔ اگر بچہ کو ذبح کر ڈالا تو اس کا سمن صدقہ کر دے، تو اگر بچہ کو بیچ ڈالا تو اس کا سمن صدقہ کر دے۔ ذبح نہیں کیا، قربانی کے جانور کا بچہ ہوا، اس کو بیچ دیا، تو پھر اس کے اندر بیچنے کے بعد جو اس کی قیمت آئے اس کو سمن کہتا ہے، تو سمن صدقہ کر ڈالے۔ اور اگر ذبح نہ کیا، نہ بے کیا، ذبح بھی نہیں کیا اور بیچا بھی نہ، اور ایام نہر گزر گئے، ایام نہر 10 11 12 3 دن ہے گزر گئے، اور اگر اس کے بچے کو ذبح نہ کیا، نہ بیع کیا یعنی نہ بیچا، اور ایام نہر گزر گئے تو اس کو زندہ صدقہ کر دے، اس کو زندہ صدقہ کر دے۔ اگر کچھ نہ کیا اور بچہ اس کے یہاں رہا اور قربانی کا زمانہ آ گیا، اس کے یہاں رہا اور قربانی کا زمانہ آ گیا، یعنی اگلا سال آ گیا، اس کے یہاں قربانی کا زمانہ آ گیا، یہ چاہتا ہے کہ اس سال کی قربانی میں اسی کو ذبح کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ادھر کا حصہ ہے، یہ سمجھ گئے مسئلہ؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر قربانی اسی کی کر دی تو دوسری قربانی پھر سے کرے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی اور وہ بچے کو ذبح کر دیا ہو تو صدقہ کر دے، بلکہ ذبح سے کچھ اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہو تو اسے بھی صدقہ کر دے، مگر یہ جو ہے اس سال کی قربانی نہ ہوئی، اس کے لیے الگ سے کرے۔ ذبح کر دیا، قربانی نہ ہوئی، اب جب بعد میں مسئلہ پتہ چلا تو ذبح کرنے کے بعد جب پتہ چلا تو وہ پورا گوشت صدقہ کر ڈالے گا، اور اس سال کی الگ سے کرے۔ یہ 2 in 1 نہیں چلے گا، buy 1 get 1 free کا مسئلہ یا نہیں ہے مسئلہ۔ تو آپ لوگ ایسے سن رہے ہیں جیسے آپ جو تفسیر میں آپ کا سننے کا موڈ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ مسائل انشاءاللہ تعالی کام آئیں گے اور اس فقیر کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ مسئلہ قربانی کی اور قربانی کی اور
اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے. زندہ بچہ ہے، یہی مسئلہ گزرا، اسے ذبح کر دے. اور اسے صرف میں لا سکتا ہے، کام میں لا سکتا ہے. اور مرا ہوا بچہ ہے تو اسے پھینک دے کہ وہ مردار ہے، اسے پھینک دے مردار ہے. مسئلہ، دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری کو ذبح کر دیا. میرے پاس ایک بکری ہے، نور محمد کے پاس ایک بکری ہے. اب میرے حصے کی بکری ہے، اس نے ذبح کر ڈالی، اور اس کے حصے والی ان کی جو بکری تھی وہ میں نے ذبح کر ڈالی. دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری کو ذبح کر دیا، یعنی ہر ایک نے دوسرے کی بکری کو اپنی سمجھ کر قربانی کر دیا. تو بکری جس کی تھی اس کی قربانی ہوئی، جس کی تھی اس کی قربانی ہو گئی. چونکہ دونوں نے ایسا کیا ہے لہذا دونوں کی قربانیاں ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کی بکری کو ذبح ہو گئے. اور اس صورت میں کسی پہ تاوان نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، تاوان نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے. اچھا میں نے تمہاری بکری ذبح کر دی، تم نے مری، اچھا اب یہ لے جاؤ، تمہارا گوشت ہے، اچھا میرا گوشت مجھے دے دو، میری مذبوح کا ذبح شدہ بکری کا گوشت مجھے دے دو. ہر ایک اپنی اپنی ذبح شدہ بکری لے لے. اور فرض کرو کہ اگر ایک کو ایک اپنی غلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس کی بکری کو صرف کر چکا تھا، ذبح بھی کر لیا، مٹن بھی کھا لیا یا دے دیا ہے، صرف کر چکا تھا، تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہذا ہر ایک دوسرے سے معافی کروا لے. اچھا ٹھیک ہے، واندہ نہیں، چلو. شریعت نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، کچھ دین نے چھوڑا نہیں ہے. اور اگر معافی پہ راضی نہ ہو تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈالا تو گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے. اچھا کیوں کھایا میرا گوشت؟ میری بکری ذبح کی، ٹھیک ہے بکری تو ذبح کی، گوشت کیوں کھایا؟ تاوان لے لے، چل پیسہ دے، تاوان. تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری قربانی کا گوشت اور کا بغیر اجازت کے کھا ڈالا تو گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے. اس تاوان کو صدقہ کر دے، اس کو صدقہ کر دے. کہ قربانی کے گوشت کے معاوضے کا یہی حکم ہے. قربانی کے گوشت سے نفع حاصل نہیں کر سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے کہ چلو اب قربانی کی ہے تو اپنے حصے کا جو ہے قربانی بھی ہو گئی، اور قصاب کو دیکھ کے آئے کہ بھائی جتنا ملے بیچ دے دو، 10% دوں گا، 20% دوں گا، تو یہ نہیں کر سکتا. تو صدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کا معاوضہ یہی ہے. یہ تمام باتیں اس وقت ہے کہ ہر ایک دوسرے کے اس فعل پر کہ اس نے اس کی بکری کو ذبح کر ڈالی راضی ہو تو جس کی بکری تھی اسی کی قربانی ہو گئی. اگر راضی نہ ہو تو بکری کی قیمت کا تاوان لے گا. اور اس صورت میں جس نے ذبح کی ہے اس کی قربانی ہوئی، یعنی بکری کا جب تاوان لیا تو بکری ذابح ہو گئی، ذابح ہو گئی، اور اسی کی جانب سے قربانی ہوئی، اور گوشت کا بھی یہی مالک ہوا. سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ مسئلہ اپنی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کر ڈالی، اپنی بکری دوسرے کی طرف سے، اپنی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کر دی تو اس کے حکم سے ایسا کیا یا بغیر حکم سے، بہر صورت اس کی قربانی نہیں. اس کی قربانی میری ہی بکری ہے، میں ہی مالک ہوں، اور میں نے اس کو دوسرے کی طرف سے ذبح کر ڈالا. اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کون میری طرف سے کر رہا ہے. ایسا کوئی کرے گا نہیں، سخی ہو الگ بات ہے کوئی، مگر مسئلہ یاد رکھیں، اپنی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کر دی
اس کے حکم سے ایسا کیا یا بغیر حکم سے، بہر صورت اس کی قربانی نہیں، کیونکہ اس کی طرف سے قربانی اس وقت ہو سکتی تھی جب اس کی ملک ہو. یہ تو میری ہے، اس کی تو ملکیت ہی نہیں ہے. یہ تو میری ملکیت میں ہے، جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں اس کی ملکیت ہی میں نہیں ہے. جب اس کی ملکیت ہی کی چیز نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے کیسے ہوگی؟ ہاں، اس کی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں اسے اس بکری کا مالک بنا دوں پھر کروں، تب. سمجھے مسئلہ؟ یہ مسئلہ دو شخصوں کے مابین ایک جانور مشترک ہے، ایک جانور ہے مگر ہم دونوں پارٹنر ہیں. کیا ہے؟ ایک جانور میں پارٹنر ہے. دو شخصوں کے مابین ایک جانور مشترک ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کہ مشترک مال میں دونوں کا حصہ ہے، ایک کا حصہ دوسرے کے پاس امانت ہے، ایک کا حصہ دوسرے کے پاس امانت ہے. اگر دو جانوروں میں دو شخص برابر کے شریک ہیں، دو جانور ہیں مگر دونوں ہمارے ہیں، دونوں ہمارے ہیں. اگر دو جانوروں میں سے دو شخص برابر کے شریک ہیں، ہر ایک نے ایک ایک کی قربانی کر دی، دونوں کی قربانی ہو جائے گی، دونوں کی قربانی ہو گئی کیونکہ دونوں کا ایک ایک حصہ تھا، تو یہ قربانی ہو گئی. ایک شخص کے 9 بال بچے ہیں اور ایک خود ہے، کتنے ہوئے؟ 10%. ایک شخص کے 9 بچے ہیں اور ایک خود، اس نے 10 بکریوں کی قربانی کی، 1,00,000 روپے کیا لیا؟ آج تو مہنگائی ہوگا. تو ایک شخص کے 9 بچے اور ایک خود، اس نے 10 بکریوں کی قربانی کی، اور یہ نیت نہیں کی کہ کس کی طرف سے یہ کس کی بکری کی قربانی ہے، یہ نیت نہیں کی. 10 بکری آئیں، 10 کو قربانی کر دی. یہ نہیں کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. تو کہا یہ نیت نہیں کی کہ کس کی طرف سے کس بکری کی قربانی ہے، مگر یہ نیت ضروری ہے کہ 10 بکریاں ہم 10 کی ہیں، ہم 10 کی طرف سے ہیں. یہ نہیں معین نہیں کیا، سلیکشن نہیں کیا کسی ایک کا، بلکہ یہ نیت ہے کہ اب ہم 10 ہیں اور 10 ہیں یہ بکریاں، ہم 10 اور یہ بھی 10 ہیں، یہ سب قربانی جائز ہے کہ سب کی قربانی ہو جائے گی. معین نہیں کیا، باقی یہ نیت ہے ہم 10 اور جانور بھی 10 ہے تو سب کی قربانی ہو گئی. درود شریف پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ، یہ گھڑی خراب ہے. مالک نصاب نے مسئلہ دوسرے سے ذبح کروایا، پیچھے مسئلہ گزر چکا، خود ذبح کرے تو افضل ہے، خود کا جانور خود ذبح کرتا ہے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور حدیث شریف سے اس کا حوالہ دیا. مگر دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پہ رکھ دیا. ایسا کرتے ہیں نا بھائی، اپنا ہاتھ چھری پہ رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے، دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ایک نے بھی قصدن چھوڑ دیا، یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا، قربانی نہ ہوئی، قربانی نہ ہوئی. دونوں کو بسم اللہ کہنا واجب ہے. اس لیے جب قصاب گردن پہ چھری چلائے اور جو اس کو ہاتھ رکھے تو وہ بھی بسم اللہ کہے، دونوں پہ واجب ہے. اگر ایک نے نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ جو قربانی ہو رہی ہے، یہ جو ذبح ہو رہا ہے مشترک ہے، ذبح مشترک ہے تو دونوں پر واجب ہے. اور
ایک نے بھی قصدن جان بوجھ کر ارادہ، ایک نے قصدن چھوڑ دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا، جانور حلال نہ ہوا۔ مسئلہ، مالک کے نصاب نے قربانی کی منت مانی، مالک کے نصاب میں بتا چکا ہوں کون ہے، مالک کے نصاب نے قربانی کی منت مانی تو اس کے ذمہ دو قربانیاں واجب ہو گئی، ایک وہ جو غنی پر واجب ہوتی ہے، مالک کے نصاب ہے تو وہ ایام نہر میں جو قربانی واجب ہوتی، ایک وہ اور ایک وہ جو اس نے منت مانی ہے، وہ دو قربانیاں اس کے اوپر واجب ہو گئی، ایک تو منت کی اور ایک جو واجب ہے یہ، اور دو یا دو سے زیادہ قربانیوں کی منت مانی تو جتنی قربانیوں کی منت ہے سب واجب ہے، منت کی قربانی واجب ہے تو منت کی بھی کرے گا اور اپنی جو واجب قربانی ہے ایام نہر کی وہ بھی جو ہے کرے گا، سب واجب ہے۔ ایک شخص سے ایک سے زیادہ قربانیاں کی، ایک شخص نے ایک سے زیادہ قربانیاں کی، سب قربانیاں جائز ہے، ایک واجب باقی نفل ہوئے، ایک واجب باقی نفل ہے، اور اگر ایک پوری گائے قربان کر دی، ایک پوری گائے قربان کی تو پوری سے واجب ادا ہوگا، پوری سے ہی واجب ادا ہوگا، یہ نہیں کہ ساتواں حصہ واجب ہوا باقی نفل ہے، یہ پورا واجب ہو گیا، یہ پورا۔ تو اب جب اس کا مسئلہ کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب یہ نہ کہے کہ مسئلے کی نوعیت آپ سمجھو گے کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا، تو دیکھیے اگر ایک پوری گائے قربان کی تو پوری سے واجب ہی ادا ہوگا، یہ نہیں کہ ساتواں حصہ واجب ہو باقی نفل ہو، یہ نہیں، اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ چلو مجھے ایک پر واجب ہے، ایک حصہ چاہیے اور بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو ایک حصہ کا جو گوشت ہے اس کو اس طرح استعمال کرے جیسا قربانی کا حکم ہے، باقی 6 حصے بچے تو اس کو بیچ ڈالے، ایسا نہیں۔ اگر جو ہے ایک گائے ایک جانور میں قربانی کی حالانکہ خود ایک کی طرف سے تو پورا واجب ہی ادا ہوگا، یہ نہیں کہ 7واں حصہ واجب باقی نفل ہو گیا، یہ نہیں۔ تنبیہ، قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکے، یہ اب پیچھے کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے، آگے وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ تنبیہ، قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکے ہیں، اب مختصر طور پہ اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو۔ قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو مذکور ہوئی، جیسا بیان کیا گیا، جانور کیسا ہو، عیب نہ ہو، اور جو بیان ہوا یعنی جو اس کی عمر بتائی گئی ہے اس سے کم نہ ہو اور ان عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور بہتر یہ کہ عمدہ پھربا ہو، موٹا جانور ہو، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دے، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے اسے ڈرائیں نہیں کہ تمہاری بھی باری آنے والی ہے، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں، یہ کامن سینس سب چیزیں ہیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ کریں کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے، ایسا نہ ہو، جتنی دیر اس کے سامنے چھری چلائے گا بیچارہ وہ کیا کیا گمان کرے گا، ڈرتا رہے گا۔ دیکھیے یہ میں اکثر کہتا ہوں اسلام جو ہے اللہ کا مذہب اور آخری دین ہے، مگر اس کے جو قانون ہے وہ آج دنیا تحقیق کر رہی ہے، سائنٹیفک ہے۔ آدمی کو جب جانور یا کوئی بھی ہوتا ہے، جب اس کے موت سے پہلے جب اس کو ڈر ہوتا ہے، گھبراہٹ خوف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں،
اس کا ڈر اور اس کا خوف اس کی بلڈ کے اندر بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑی غیر معمولی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اب جب اس کے سامنے آپ چھری تیز کر رہے ہو تو وہ سمجھے گا مجھے ذبح کرنا ہے، اس کے اوپر خوف و ہراس طاری ہوگا، ڈر ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے خون اور اس کے جسم کے اندر بہت سارا انقلاب پیدا ہوگا، اور پھر جب ذبح کیا جائے گا تو بظاہر اس تبدیلی کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر بھی کافی تبدیلی، اس کے ذبح میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اس کو اچانک ذبح کیا جائے، اس کے سامنے یہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے تھوڑی دیر کے تجھے ذبح کرنا ہے۔ آدمی جب خوف میں ہوتا ہے تو اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کے بعد۔ نارمل حالات میں وزن چیک کرائیے، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، پریشانی کمپلیکیشنز آ گئے، گھبرا گیا اور بہت گہرے وسار میں سوچنے لگا کیا کروں 10-15 منٹ سوچا، پھر وزن چیک کرائیے گا 1 کلو کم ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے ایسا۔ اب اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرے اور پہلے سے چھری تیز کر لے، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے، اور جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، بائیں پہلو پر، الٹے پہلو پر جانور کو اس طرح لیٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ کو ہو، اور اس کے اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پہ رکھ دیں، اپنا دائیں پاؤں اس کے پہلو پہ رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کیا جائے، جلد ذبح، اس کو تکلیف نہ ہو، جلد ذبح کیا جائے۔ اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر ذبح کیا جائے۔ اسے پڑھ کے ذبح کر دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تو نے اپنے خلیل جناب ابراہیم اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمایا، منی میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے تو من کی جگہ اس کا نام لے، اللہم تقبل من فلاں بن فلاں، من فلاں بن فلاں، اس طرح ذبح کر لیں کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، چاروں رگیں اس طرح ذبح کریں کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، بالکل گردن الگ نہ کریں، 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرا تک پہنچ جائے، ایسا بالکل ذبح نہ کریں کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے، بالکل جو ہے مہرا تک، نیچے والی چمڑا تک پہنچا دیا، ایسا نہ کریں۔ قصاب جو ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کا ڈیلی کا یہ کام ہوتا ہے کتنی رگیں کٹی، 4 یا 3 رگیں کٹیں، کہ اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرا تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح نکل نہ جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے۔ اگر وہ مشترک جانور ہے جیسا کہ گائے اونٹ تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، محض تخمینہ سے تقسیم نہ کیا جائے، محض گمان سے کہ چلو یہ ساتھ ایسا کر دو، وزن سے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، محض تخمینہ
سے گمان سے تخمینہ سے تکفیر نہ کرے، پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پہ صدقہ کرے، ایک حصہ دوست و احباب کے یہاں بھیجے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں، لمبی فیملی ہے تو 1/3 سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی گھر میں صرف کر سکتا ہے، سب رکھ لے خود کے لیے، سب خود کے لیے رکھ لے، مسئلہ گزر چکا۔ اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں لا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دے دے، مثلا مسجد یا دینی مدرسے کو دے دے یا کسی فقیر کو دے دے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے، بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے، بعض دیہاتوں میں یہ چمڑا امام مسجد کے امام صاحب کو دیا جاتا ہے۔ اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو، اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پہ ہو تو حرج نہیں ہے، only for the help، امام کی مدد کے لیے ہے تو جائز ہے۔ اب چمڑا دیا ہو، تنخواہ کاٹ لی اتنی، جیسے مسجد میں چمڑا آیا اور متولی کو ایسا ہے کہ بہت بچانے کی فکر میں رہتا ہے، تو کہا امام صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ تنخواہ بھی کتنی ہوتی ہے؟ 5-7 ہزار روپیہ۔ کہا 2000 کا چمڑا لے لو، 7000 تنخواہ ہے، 2000 کا چمڑا لے لو، اس مہینے کا 5000 دیں گے، 2000 کا چمڑا۔ تو جائز نہیں ہے۔ اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پہ ہو تو حرج نہیں ہے، مدد کے طور پر ہو تو حرج نہیں ہے، سمجھے؟ چمڑا امام صاحب کو مدد کے لیے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ امام بھی اپنے دین کا حصہ ہے، وہ بھی مسجد کا رکن ہے، وہ بھی، اس لیے مسجد کی آمدنی سے امام کو تنخواہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو جہاں مسجد کے دوسرے انتظامات ہیں، یہ فلاں ہے، لائٹ، یہ سارے مسجدوں کے کام ہے، اسی طرح امام مسجد کا بہت بڑا رکن ہے، اسی سے تو مسجد قائم ہے، اسی سے مسجد آباد ہے، تو جو ہے اس کو اعانت کے طور پر دے، امام صاحب کو دے سکتے ہیں چمڑا۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے، سب سے پہلے۔ اب عید میں جانے سے پہلے خوب بھرپور ناشتہ کر کے نہ جائے، بلکہ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے، یہ مستحب ہے۔ اگر کھا لیتا ہے، بھرپور ناشتہ کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے قربانی کا گوشت کھائے۔ اس کے خلاف کرے تب بھی حرج نہیں ہے، اس کے خلاف کرتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے۔ اب اس بیان کے بعد حضرت نے فائدہ لکھا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، یہ حضور کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی اپنی امت کا خیال فرمایا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ حضور کے بے شمار انعامات و الطاف میں سے ہے، ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی فرما ڈالی۔ اپنے امت کے غریب لوگوں کی طرف سے قربانی فرمائی۔ یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سرکار نے تو اپنی ساری امت کی طرف سے ایک مینڈھا قربان کیا، تو یہ شبہ، یہ خیال کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے ان کی قربانی کیوں کر ہوئی؟ حضور نے تو قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے قربانی کی، تو یہ خیال
کہ جو لوگ ابھی پیدا نہ ہوئے ان کی قربانی کیوں کر ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، حضور کی خصوصیات میں سے ہے، سرکار کے جو ہے خصوصیات سے ہے۔ جس طرح حضور نے 6 مہینے کے بکری کے بچہ کی قربانی ابو ہریرہ کے لیے جائز فرما دی، 6 مہینے کے بکری کے بچہ کی قربانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی۔ اسی طرح اس میں خود حضور کی خصوصیت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہے قسمت، حضور کی طرف سے قربانی کریں تو زہے قسمت، زہے نصیب، اور بہتر سینگ والا مینڈا ہے جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، چت کبرا جیسے مینڈے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، یہ بہتر ہے۔ جیسے حضور نے امت کی طرف سے کیا ہے کہ وہ مینڈا سیاہی میں سفیدی کی آمیزش تھی، چت کبرا، ویسی ایسے مینڈے کی قربانی حضور نے امت کی طرف سے کی۔ تو اب کوئی حضور کا امتی رسول پاک کی طرف سے کرنا چاہے تو اللہ توفیق دے تو ایسا ہی مینڈا خریدے اور حضور کی طرف سے وہ قربان کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک جو ہے حقیر امتی کا نذرانہ وہ ہدیہ ہے، حضور قبول کر لیں تو زہے قسمت، آقا قبول کر لیں تو زہے قسمت۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ایک پوری امت کے لیے، سرکار کی خصوصیت ہے، صاحب شرع ہے، حضور جو کہہ دیں وہ شریعت ہے، حضور جو فرما دیں وہ شریعت ہے۔ ابو ہریرہ کے لیے کہا ہماری 1 سال کا ہونا چاہیے بکری، مگر ابو ہریرہ کے لیے 6 مہینے کا بکری کا بچہ کا تو کر دے۔ تو ایسے بہت سارے جو ہے وہ صاحب نے روزہ رکھا تھا، اس کو جو ہے پھر اس کا کفارہ دینا پڑا، اور اس کے پاس کفارے میں زیادہ نہ تھی، کچھ کھجوریں تھی، کہ حضور فرمایا جا اس کو مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر دے۔ حضور اس مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے، جا تو ہی اس کھجور کو کھا لے، تیرا کفارہ ہو گیا۔ یہ حضور صاحب شرع ہیں، اختیار ہیں، اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اور حضور کی زندگی اور حضور کی زبان اقدس سے جو نکلا اسی کے مجموعے کا نام دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، جس کے لیے جو قانون کہہ دیں آدمی اگر کیپیبل ہے 1 2 3 4 کر سکتا ہے۔ فن کی اماتا بلکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، 4 کرو، مگر حضرت علی سے کہہ دیا جب تک فاطمہ تمہاری نکاح میں ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، خصوصیت ہے۔ تو اس طرح یہ بھی خصوصی آگے اور کچھ مسائل کافی ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کے